طلاق یافتہ۔ وہ ایک قبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ ہی مسکرا رہا تھا۔ مریم کے ساتھ گزرے حسین لمحے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتے تھے، وہ جن کی حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اچانک تیز ہارن کی اس آواز کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اس اندھوناک حادثے نے اس کی پیاری بیوی مریم کو چھین لیا تھا۔ ان کی شادی کو صرف 7 ماہ ہوئے تھے اور مریم کی عمر صرف 22 سال تھی۔ آج مریم کی قبر پہ بیٹھا اس کی یادوں کو پھول میں سوہت کر رہا تھا۔ تم ابھی صرف 25 سال کے ہو، ساری زندگی پڑی ہے تمہاری آگے، کب تک مریم کی یاد میں اکیلے رہو گے؟ اور تمہاری اس اکیلے پن مریم خوش ہوگی کیا؟ میری بات مانو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اس کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا، آپ ہیرا کی شادی کی فکر کریں، اس کے بعد میں بھی مان جاؤں گا۔ ہیرا اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ بیٹے کی بات سنتے ہی ماں نے ہیرا کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چھان بین کر کے شادی کر دی گئی۔ اب ماں نے اس سے دوبارہ شادی کی بات چھیڑی۔ وہ مان تو گیا، پر اس کی ایک شرط رکھ دی کہ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر سکے، اور شرط سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ غیر ہو گیا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ میں کسی آوارہ برکردار لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ بھلا شریف لڑکی کو طلاق ہوتی ہے کیا؟ طلاق تو تیز ترار، فیتین اور آوارہ لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ میں ہرگز کسی طلاق یافتہ گھر نہیں لاؤں گی۔ اب تو ماں بیٹے میں اس بات پر ان بن رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ ہمیشہ برائی لڑکی میں نہیں ہوتی، لڑکے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی ان بن میں 18 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس کی بہن کے ساس سسر اس کی بہن گھر آئے۔ ہیرا بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ارے اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، میں کافی دن سے ہیرا سے ملنے کا سوچ رہی تھی لیکن آنا نہیں ہو پایا، ہیرا کی ماں نے کہا۔ اب سب کمرے میں موجود تھے۔ ہیرا کے سسرال بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں سے کیسے کہوں۔ دیکھیے بہن، ہیرا بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اب ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، اور پہلے تو صرف لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اب خیرہ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اور بہت سوچ و بچار کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کی جائے۔ اب ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروائیں گے۔ ہم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں اور ہیرا کو اپنی بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور وہ بولتے گئے اور اس کی ماں سکتے کی سی حالت میں بیٹھی سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اب اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ تھی، اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب ماں کو سمجھ آ گیا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہتا تھا، ہر بار لڑکی کا قصور نہیں ہوتا، چاہے جتنی بھی چھان بین کر لو، لڑکیوں کی شادی نصیب سے ہوتی ہے، ایک جوئے کی طرح۔ قسمت اچھی تو ہر لڑکی خوشحال طلاق یافتہ ہونا کوئی برائی نہیں، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ اکثر برے سے برے اعمال والی لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی لڑکیوں کے نہیں بس پاتے۔ تربیت سے پرکھیں۔ صرف اس وجہ سے کوئی رائے کام کر لینا کہ طلاق یافتہ ہے بہت زیادتی ہے۔ معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کی دوبارہ شادی ہونے سے معاشرہ بے راہ روی سے بچے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کا پردہ رکھے۔